نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ نیکسٹ 10 آیات کا ترجمہ آج ہم یاد کریں گے. آیت نمبر ہے 158 سے. ان بے شک صفا والمروہ اور مروہ من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. شاعر اللہ کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد آئے. تو یہاں کا بتایا گیا کہ صفا اور مروہ جو ہے وہ شاعر اللہ میں سے ہیں. صفا مروہ دو پہاڑیاں ہیں جو لوگ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں. تو صحیح کی جاتی ہے یہاں پر صفا اور مروہ کی. ان کے درمیان جو ہے وہ چکر لگائے جاتے ہیں. صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اس طرح 7 چکر ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہاں صفا مروہ جو ہے وہ شاعر اللہ ہے کیونکہ ان کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے. بی بی حجرہ کی سنت ہے، انہوں نے جو ہے ان دو پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگائے تھے پانی کی تلاش میں. فمن پس جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا اوی اقامہ یا عمرہ کرے فلا تو نہیں جناح کوئی گناہ علیہ اس پر ان یہ کے یہ نیا لفظ ہے نون ساکن کے ساتھ حمزہ پہ زبر ہے زبر کے ساتھ اور نون ساکن تو اس کا مطلب ہے یہ کہ یتوفا وہ طواف کرے. تو واو فا چکر لگانا بہما ان دونوں کا یعنی صفا مروہ کا. ومن اور جو کوئی تطوع تو واو عین دل کی محبت کے ساتھ، ٹھیک ہے، تطوع خوشی سے کریں، خیرن کوئی نیکی کوئی بھلائی، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ شاکر قدردان ہے، علیم جاننے والا. کسی کو پتہ چلے یا نہ پتہ چلے اللہ کو جانتا ہے جو بندہ وہاں کوئی بھلائی یا کوئی نیکی کا کام کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آگے بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان بے شک الذین وہ لوگ یکتمون کاف تامین کا تما چھپانا یکتمون وہ چھپاتے ہیں ماں اسے جو انزلنا نازل کیا ہم نے من البشینات واضح نشانیوں میں سے واضح دلائل والہدا اور ہدایت کو من بعد ما اس کے بعد کے بیناہ ہم نے بیان کر دیا اس کو. اب غور سے دیکھیں تو بینا بیان کر دیا، نا پہ کھڑی زبر ہے تو اس کا مطلب ہو گیا ہم نے ہوں اس کو. للناس لوگوں کے لیے، ناس کا مطلب لوگ، اور لام زیر لام لیل آ رہا ہے تو اس کا مطلب کے لیے، لوگوں کے لیے، فی الکتابی کتاب میں. اولئک یہی لوگ ہیں، کون سے لوگ؟ جو حق کو چھپاتے ہیں، جو اللہ نے نازل کیا واضح نشانیاں واضح دلائل، جو لوگ ان نشانیوں کو چھپاتے ہیں. اب ان کا انجام اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ یلعنہم اللہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ. غور سے دیکھیے لام عین نون تو آپ کو نظر آئے گا لعنت سامنے نظر آ رہا ہوں ان پر اللہ اللہ وَيَلْعَنُهُمْ اور لعنت کرتے ہیں ان پر لاعنون سب لعنت کرنے والے. یہ ان کی سزا ہے جو حق کو چھپاتے ہیں، جو ہدایت کو چھپاتے ہیں، ان پر لعنت ہے اللہ کی بھی اور لعنت کرنے والے لوگ بھی جو ہیں ان پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں. الا مگر یہ لفظ آپ نے لاسٹ جو لیسن تھا اس میں بھی یاد کیا تھا. لام پہ جب تشدید ہے زبر کے ساتھ ہے اور مد اصلی بھی ہے یہاں پر تو اس کا مطلب مگر ہے، الا نہیں ہے. الا جو ہوتا ہے کھڑی زبر اس کا ہوتا ہے کی طرف. الا مگر الذین وہ لوگ تابو جنہوں نے توبہ کی. اب بتا دیا کہ جنہوں نے حق کو چھپایا ان کا انجام کیا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی
غلطی ہوئی ندامت کا اظہار کیا معافی مانگ لی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نمبر 1 وَأَصْلَحُ اور انہوں نے اصلاح کی یعنی جو غلطی کی تھی اس کو سدھار لیا وَبَيَّنُوا اور بیان کر دیا یعنی جو بات چھپائی تھی حق بیان کر دیا اس کو بتا دیا فَأُولَئِكَ تو یہی لوگ ہیں کہ اتوب میں رجوع کرتا ہوں علیہم ان پر یا میں مہربان ہوتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جب نسبت ہو توبہ کی تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں مہربان ہوتا ہوں علیہم ان پر وَأَنَا اور میں تواب میں بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں رحیم نہایت مہربان ہوں ان بے شک الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا وماتوا اور وہ سب مر گئے اور اس کا اگر لفظی ترجمہ تو اس کا اور ہے لیکن ترجمہ کرتے وقت اگر آپ آیت کے کو دیکھیں گے اس کے متن کو تو پھر کیا ہے کہ اس حال میں کہ یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے ہوں وہ کفاروں وہ سب کافر تھے یعنی اس حال میں انہیں موت آئی کہ وہ سب کافر تھے اولئک یہی لوگ ہیں آپ نے اس لفظ کو بہت اچھا سا یاد کرنا ہے جہاں بھی اولئک آئے گا تو اس کا مطلب ہے یہی لوگ ہیں کہ علیہم ان پر لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے والملائکتی اور فرشتوں کی اور الناس اجمعین تمام لوگوں کی خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں فیہا اس میں لا نہیں یخفف ہلکا کیا جائے گا عنہم ان سے عذاب ولا اور نہ ہم وہ ینظرون وہ سب مہلت دیے جائیں گے اس کا جو ہے وہ روٹ ورڈ ہے اور معنی یہاں پر بن رہا ہے اس کا مہلت دیے جائیں گے